اگلی صورت کا نام صورت اسراء ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جو برکت دی ہم نے اس کے ارد گرد، لنریہ من آیاتنا تاکہ دکھائیں اس کو ہم اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب دیکھنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کا شرف نصیب فرمایا، معجزہ نصیب فرمایا۔ اور یاد رکھیں کہ معراج ایک معجزہ نہیں ہے، بہت سارے معجزوں کا مجموعہ ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ شرف اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ میں سے صرف حضور علیہ السلام کو نصیب فرمایا، اور کسی کو نہیں دیا۔ راجح قول کے مطابق سن 11 نبوی کے اندر، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال تھا، کیونکہ اس سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی غم گسار بیوی تھی، اور اس کے ساتھ جناب ابو طالب، ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر گئے، طائف کی طرف گئے، ان لوگوں نے بھی بدسلوکی کی، آپ پر بڑا بوجھ تھا۔ حق جل شانہ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا، اور آپ اپنے اسی مبارک جسم کے ساتھ آسمانوں پر گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے سارے انبیاء کو جمع کر دیا تھا، اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ تو کہتے ہیں نا، آخر میں آئے، آخر آمد بود فخر الاولین، آئے آخر میں، لیکن پہلے سب کے لیے کیا بن گئے؟ فخر بن گئے۔ پھر آسمانوں پر گئے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر آخر میں 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد عرش پر پہنچے، وہاں پر اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ کیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی طرف سے جواب آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے جواب میں سب کو شامل فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آسمان کے فرشتوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ سارے کی ساری التحیات ہماری جو ہے نا، یہ معراج والی گفتگو، آپ کو اللہ نے جنت کی سیر کرائی، آپ کو اللہ نے جہنم کا منظر دکھایا۔ جنت میں آپ گئے اور وہاں پر عجیب مسئلہ ہوا، آواز تھی چلنے کی، جبرائیل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام بلال ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت عمر کے محل کو دیکھا، آپ نے جب جہنم کا منظر ملاحظہ کیا تو فرمایا، رأیت اکثر اہلہا النساء، میں نے دیکھا کہ جہنم میں جانے والوں کی اکثریت عورتوں کی تھی۔ اکثریت کس کی تھی؟ عورتوں کی تھی۔ صحابہ نے پوچھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ارشاد فرمائیں، ایک فرمایا کہ لعن طعن بہت کرتی ہیں، دوسرا خاندوں کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ جو جیسا بھی حال آ جائے، خاوند کی شکر گزاری کریں، لعن طعن نہ کیا کریں، زبان کو کنٹرول میں رکھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے برزخ کے بہت سارے مناظر دکھائے۔ دیکھا آپ نے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ناخن تانبے ہیں اور اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ جبرائیل یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ الذین یقعون فی اعراض الناس، یعنی غیبت کیا کرتے تھے لوگوں کی۔
کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اچھا گوشت ہے وہ چھوڑ کے سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ جو ہے نا وہ ہیں کہ جو پاک بیوی چھوڑ کر اور گندی بدکارہ عورت کے ساتھ رات گزارتے ہیں، شب باشی کرتے ہیں۔ اس قسم کے بے شمار منظر ہیں جن میں سے کچھ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آ کر بتائے۔ اس میں بڑی عبرت ہے، اور عبرت کیا ہے؟ عبرت یہ ہے کہ یہاں پر جو انسان کام کرتا ہے اسی کے مطابق معاملہ شروع ہو جاتا ہے موت کے بعد، اور اسی کے مطابق معاملہ ہوگا حشر میں اور اگلے جہان میں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی یہ زندگی جو مختصر سی ہے سنبھل کر گزارے۔ اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے ابتدا میں مختصر طور پر یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، یہ تو بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر اس واقعے کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، بس میں اتنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ایک اصول بیان کیا، فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، من اراد الآخرة ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها، ومن اراد الآخرة جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے، فرمایا کہ ہم ان کی کوشش کو کیا کرتے ہیں؟ کامیاب کرتے ہیں، ان کی کوشش کی قدردانی کرتے ہیں۔ آج کل دنیا کے لیے تو ہم سر توڑ کوشش کرتے ہیں، دین کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں کہ دین چاہتے نہیں ہیں، چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ کام خود بخود ہو جائے۔ بھئی خود بخود تو دنیا کا چھوٹا سا کام نہیں ہوتا، دین کا کام کیسے خود بخود ہوگا؟ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اپنا کوئی حال بیان کیا، حضرت نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی کہ یہ کر ٹھیک ہو جائے گا، سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ صحیح تسا دعا کرو، تھوڑی دعا برکت نال سب سے ٹھیک تھی۔ ویسے حضرت نے دعا فرمائی، دعا کے بعد فرمایا پلوان ہے پلوان آیا بزرگاں کروں کہ صحیح فجر کشتی ہے، دعا کرو کشتی جیت ونیا۔ بزرگاں دعا کی تھی، دعا کر کے فرمایا انہیں دیکھا دعا میں کیتی زور تو ہلاویں، مطلب یہ کہ تو این گال تیرا میں کہ بزرگاں دعا کیتی ہے پلوان ڈو جا پہ تلے آ پوسی، این ہو سی زور لاونا پوسی۔ حضرت نے فرمایا کہ دعا تو میں کیتی ہے، زور کون لا سی؟ ہمت کرنی چاہیے، ذکر میں ہمت ہو، مراقبے میں ہمت ہو، دعا میں ہمت ہو، پھر گناہ چھوڑنے میں ہمت ہو، ان گناہوں کے مواقع سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے آپ کو بچائے۔ اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے عجیب بات یہ ہے کہ توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ آج جدید تہذیب نے نوجوان اولاد کو والدین کا ناقدر بنانا شروع کر دیا ہے، یہ بڑی غلط چیز ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا جرم شرک اور کفر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر والدین مشرک ہیں اور تجھے شرک پر مجبور کرتے ہیں تو کہنا تو نہ مان، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کو بھی کم نہ کر، وہ تیرے محسن ہیں۔ بہرحال کہا والدین کے ساتھ ادب سے رہو، دعا بھی کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر ایسے رحمت کر جیسے چھوٹے بچے پر رحمت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کا حق دیا کرو۔ آج کل اللہ رحم کرے خونی رشتے
خونی رشتوں کا معاملہ بہت گڑبڑ ہے. خونی رشتے والا کوئی دوسرے کی مدد نہیں کرتا مالی، کوئی کرے تو اگلا قبول نہیں کرتا. اگلے کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کی مدد قبول کی تو اس نے 4 دن کے بعد مجھے تانا دینا ہے. لیکن جب اچھا اخلاق ہوتا ہے تو پھر ایسی بات نہیں ہوتی. فرمایا کہ ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، ضرورت سے زائد خرچ نہ کرو. آج ہمیں کپڑے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اچھا کپڑا نظر آ جاتا ہے، ہم نے وہ کپڑا لے لینا ہے. گاڑی ایک ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود پھر دوسری گاڑی لے لیتے ہیں. مکان ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر دوسرا مکان لے لیتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. کوئی مانگنے اگر تمہارے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ تم لوگ اس کی مدد کرو. مشرکین کے اندر تھا کہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے فقر کی وجہ سے. قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، سب کو ہم دیتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے قتل کرنا. آگے ایک عجیب بات قرآن نے کہی، اور قرآن کا ہر حکم ہی عجیب ہے. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بچ جاؤ. یعنی زنا نہ کرو لیکن زنا کے قریب بچ جاؤ، یعنی ان اسباب کو اختیار مت کرو جس کے نتیجے میں بدکاری ہو سکتی ہے. اسی واسطے شریعت نے کہا بیگانی عورت کو دیکھنا حرام، اس کا تصور جان بوجھ کے لانا حرام، خلوت میں بیٹھنا اس کے ساتھ حرام، اس کے ساتھ سفر کرنا حرام. سب سے مقدس سفر جو ہے نا وہ کون سا ہے؟ حج اور عمرے کا. شریعت نے کہہ دیا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ نہ کرو، کسی محرم کے ساتھ کرو یا خاوند کے ساتھ کرو. ہم نے وہاں پر دیکھا ہے کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ آج کل مرض بہت پھیلتا جا رہا ہے کہ 3-4 اکٹھے ہو جاتی ہیں، کوئی خالہ بن جاتی ہے، کوئی پھپھو بن جاتی ہے، کوئی کیا بن جاتی ہے، کوئی کیا بن جاتی ہے. یاد رکھو ایسی عورتیں کعبہ دیکھ لیتی ہیں لیکن اللہ کی رضا نہیں لیتی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بدکاری ایک غیر فطری کام ہے. کہتے ہیں الزنا یخلع البناء، بدکاری جو ہے نا یہ بنا کو، تعمیر کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ عقائد کے اندر دین کی شان ہے، دین کا امتیاز جو ہے وہ توحید ہے. توحید اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں نہیں. اور معاشرت میں اسلام کا امتیاز عفت اور پاک دامنی. اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں عفت اور پاک دامنی نہیں. اسی واسطے قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، عورتوں کو حکم دیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. غیر محرم کے ساتھ بے تکلفانہ گفتگو نہ کرو. اگر ضرورت پڑے بوقت ضرورت، بقدر ضرورت. اور عورتوں کو حکم ہے کہ نرم و نازک انداز سے گفتگو نہ کیا کریں. فلا تخضعن بالقول، عورت کی آواز میں طبعی اور فطری طور پر کشش ہوتی ہے. جب عورت نرم و نازک انداز میں گفتگو کرے گی تو بسا اوقات اگلے کے دل کے اندر غلط خیال پیدا آ سکتے ہیں. فرمایا ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ بہت برا کام ہے. اور وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہی برا ہے. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک حدیث ذکر کی ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بدکاری زنا کی اجازت دیجیے. صحابہ کو بڑی ناگواری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کرا دیا. آپ نے فرمایا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے ساتھ تم بدکاری کرو گے، تم کہتے ہو، تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں، بہن، خالہ، پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اس نے کہا نہیں. کہ نہیں، جس کے ساتھ تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. پھر آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے. وہ کہتے ہیں مجھے کبھی بھی پھر اس قسم کا وسوسہ بھی نہیں آیا. یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ حضرات صحابہ کرام کا کہ اللہ نے یہ تربیت فرمائی تھی.
بسا اوقات ایسی باتیں ان کی زبان سے نکل جاتی تھی یا وہ کر دیتے تھے، یہ ان کی دور تربیت کی باتیں ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سے کسی صحابی کے اوپر زبان تان تراز کرنا بالکل غلط چیز ہے۔ آگے فرمایا کہ کسی نفس کو قتل نہ کرو۔ ہاں، جو شریعت کا حکم ہے قصاصاً قتل کرنا وغیرہ، نفس کو قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک میں انتشار پھیلتا ہے، لیکن شریعت نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اگر کوئی مار دیا گیا مظلوم بن کر، ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، اس کی طرفداری کی جائے، وہ چاہے تو قصاص لے لے، چاہے تو دیت لے لے، چاہے تو کیا کر لے، معاف کر دے۔ فرمایا یتیم کے مال کو قریب مت جاؤ۔ ہاں، جو بہتر طریقہ ہو، ہڑپ کرنے کا تمہارا ارادہ نہ ہو، اس کو محفوظ رکھنے کا ارادہ ہو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ماپ تول کو پورا پورا رکھو۔ یہ ڈنڈی مارنا یہ ایک فن ہے۔ یہ سب سے زیادہ ڈنڈی جو ہے نا، یہ سنارے مارتے ہیں، کیونکہ وہ سونا قیمتی بہت ہوتا ہے، وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس سے وہ کتنا وہ کر لیتے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ جس چیز کی تمہیں تحقیق نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ اور ایک بات سمجھو کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بغیر تحقیق کے کسی چیز کے پیچھے مت پڑو۔ اسی وجہ سے تصوف میں کہتے ہیں کہ آدمی قلت کلام کرے، بغیر ضرورت کے گفتگو بھی نہ کرے۔ فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، کیوں ایسے اکڑ کے چلتا ہے؟ آخر میں فرمایا یہ سب گناہ کے کام ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں حکمت اور دانشمندی کی وحی کی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر مشرکین کو کہا اپنے لیے تو لڑکیاں پسند نہیں کرتے، اللہ افاسفاکم بالبنین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ کے لیے لڑکے ہوں تو اللہ خوش ہو جائیں گے، نہیں، توبہ توبہ، بلکہ ان کو ان کے عقیدے کے مطابق گفتگو کی۔ ہم اس کو اپنی طالب علمانہ زبان میں کہتے ہیں اخراج الکلام علی اعتقاد المخاطب، اخراج الکلام علی حال المخاطب۔ انشاءاللہ باقی باتیں پھر کل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آج تراویح میں تو ہم نے 16واں سپارہ اور 17ویں سپارے کا ایک پاؤ سنا ہے، لیکن کل کے درس میں سورۃ بنی اسرائیل کی کچھ باتیں رہ گئی تھیں، وہ میں نے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے، نماز کو معراج مومن کہا گیا ہے، الصلاۃ معراج المؤمن۔ فرمایا کہ نماز کو قائم کیجیے جب سورج ڈھل جائے، اس وقت سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز ہوتی ہے، رات کے اندھیرے تک اس کے اندر چاروں نمازیں آ گئیں، عصر مغرب عشاء، اور اگلے حصے کے اندر صبح کی نماز کا ذکر ہے، تو اشارہ کر دیا کہ پانچوں نمازوں کی اہمیت ہونی چاہیے، اقامت ہونی چاہیے۔ اب رات کا وقت رہ گیا تو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے وقت میں آپ تہجد پڑھیے، اور پھر حضور کو ایک بشارت عطا فرمائی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں اٹھائیں گے، یعنی مقام محمود عطا فرمائیں گے۔
میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ختم نبوت کا ایک ہی تاج بنایا اور وہ تاج عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایک ہی مقام محمود بنایا اور وہ عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نہ ختم نبوت میں کوئی شریک، نہ مقام محمود میں کوئی شریک۔ مقام محمود شفاعت کبریٰ کو کہتے ہیں کہ وہ شفاعت کبریٰ کہ جس سے پوری انسانیت نفع حاصل کرے گی۔ حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ مختصر لفظوں میں یوں ہے کہ جب سارے انسان محشر میں جمع ہو جائیں گے تو حساب شروع نہیں ہوگا، تو لوگ انبیاء علیہم السلام کے پاس جائیں گے، مگر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سب انبیاء جو ہے نا معذرت کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی اس کے لائق ہوں۔ آپ عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک مجھے ایسی محامد تلقین کریں گے کہ جو محامد اب مجھے معلوم نہیں۔ تو تہجد کی نماز کے اندر کے بعد مقام محمود کو ذکر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی تہجد کی نماز کی کوشش کرتا ہے حق جل شانہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر کچھ چیز ہے، ایک بات ہے، وہ بیان تو میں نے بعد میں کرنی ہے لیکن پہلے ہی سن لیں کہ ایک مرتبہ روایات کے مطابق مشرکین نے یہود کے پاس وفد بھیجا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے حضور کے بارے میں کہ بھئی یہ سچے ہیں یا لا یعوذ باللہ سچے نہیں ہیں۔ تو یہود نے کہا کہ تم ان سے 3 سوال کرو۔ پہلا سوال کہ روح کی حقیقت کیا ہے، دوسرا کہ چند نوجوان جو غائب ہو گئے تھے ان کا کیا معاملہ ہے، اور تیسری بات ذوالقرنین کے بارے میں کہ اس کا کیا قصہ ہے۔ تو اس کا جواب اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ روح کا جواب تو سورۃ بنی اسرائیل میں عطا فرمایا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر اس سورت کے اندر معراج کا واقعہ ہے، اور معراج کے اندر بھی کیا ہے، حضرت بن نوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر بمنزل روح کے بن گیا تھا، بمنزل روح کے بن گیا تھا۔ تو اس واسطے اس مناسبت سے یہاں پر روح کو ذکر کیا، فرمایا وہ امر ربی سے ہے، روح کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی، بس یوں ہی سمجھو کہ وہ امر ربی سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے مشرکین کے کچھ مطالبات کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم آپ پر ایمان جب لے آئیں گے کہ آپ کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا کوئی باغ و کھجوروں کا یا انگوروں کا، یا آسمان سے آپ کوئی ٹکڑا گرائیں، یا اللہ اور فرشتوں کو آمنے سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھیں، اور ہم آپ کے چڑھنے کا اعتبار نہیں کریں گے حتیٰ کہ آسمان سے آپ خط ہمیں بھیجیں جس خط کو ہم پڑھیں۔ یہ مطالبات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مطالبات سنے تو قرآن نے کہا کہ اے نبی آپ ان کو کہے قل سبحان ربی، میری رب کی ذات پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو بشر ہوں اور رسول ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں معبود ہوں، الہ، ایسے مطالبات تو الہ سے کیے جاتے ہیں، میں تو بشر ہوں، پھر رسول ہوں، قاصد ہوں، جو رب فرماتے ہیں وہی تم کو کہتا ہوں۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن نے گویا کہ ان کو یہ کہا کہ تم موضوع سے نکل گئے۔ آدمی جب گفتگو کرے تو موضوع کے اندر رہنا چاہیے۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ میں قرآن کا حافظ ہوں، دوسرے کو یقین نہیں آتا کہ یہ قرآن کا حافظ ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا اگر تو قرآن کا حافظ ہے تو ٹریکٹر چلا کے دکھا دے۔ بھئی ٹریکٹر چلانے کا قرآن کے حفظ سے کیا تعلق ہے؟
آپ یہ کہیں کہ اگر تو قرآن کا حافظ ہے تو فلاں جگہ سے پڑھ کر سنا دے، اب تو سمجھ میں باتیں آتی ہے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں نے عجیب عجیب مطالبات کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یہ ایک دعوت۔ وہ انہوں نے اس دعوے پر تو کوئی نقص نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میں سچا ہوں، انہوں نے اس بات پر تو کوئی نقص نہیں کیا اور اوٹ پٹانگ ادھر ادھر کے مطالبات دے دیے۔ تو قرآن نے کہا کہ تم موضوع سے نکل گئے، حل کنت الا بشر رسولا۔ اس صورت کے آخر میں فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ وہ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا یا اللہ یا رحمان، تو انہوں نے کہا جی ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور خود کہتے ہیں رحمان بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہیں کہ تم اللہ کہو یا رحمان کہو، سب ٹھیک ہے۔ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، رحمان اس کا صفاتی نام ہے۔ اس کے بعد